اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ نور کو ایک سیریز کے تحت سمجھنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، تو آج تھوڑا سا میں اس کا تعارف یا تھوڑا سا اور چند آیتوں کے بارے میں بریفلی بتاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں زمانِ نزول اور تاریخی پس منظر کے بھی حوالے سے ایک خاکہ بن جائے، اور انشاءاللہ جب وہ بن جائے گا تو پھر ہم ڈفرینٹ جو احکام ہیں، مختلف موضوعات، اور جیسے کہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ 16 احکام ہیں، تو ان احکامات کو کے اوپر زیادہ یعنی زور دیں گے تاکہ ان کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں وضاحت کے ساتھ، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اب سورہ نور اور جو سورہ احزاب ہے، اس کے مضامین سطر اور حجاب کے لحاظ سے ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ کرتے ہیں، تکمیل ہوتی ہے۔ تو مختلف صحابہ کے اقوال ہمیں نظر آتے ہیں، احادیث کے ذریعہ سے بھی اور ائمہ اربعہ کے ذریعہ سے بھی۔ تو مزید جب تحقیق کی گئی تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ سورہ نور جو ہے وہ 6 ہجری کے نصف آخر میں نازل ہوئی، اور سورہ احزاب اس کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ان حالات پر ہم ایک بہت ہی سرسری سے نگاہ ڈالیں گے اور پھر آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ ادھر ہم اتنی تفصیل سے بات نہیں کریں گے کہ مزید یعنی تاریخ کے حوالے سے اور اس حوالے سے، کیونکہ میرا جو مشکل قرآن سیریز کا بیسیکلی انسینٹیو ہے، اور ہر ایک جو شخص جب قرآن کو پڑھاتا ہے یا سمجھنے، سمجھانے اور سیکھنے سکھانے کی کوشش میں ہوتا ہے، تو زیادہ یہی ہوتا ہے کہ ہم احکامات کو بھی سمجھیں، اور جتنے بھی مقامات ہیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے معاملات کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے، اور دیگر موضوعات جو ہیں اس کی وضاحت ہوتی جائے۔ اور بیسیکلی جو میں کہنا چاہتی ہوں کہ عملی لحاظ سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ زیادہ تر جو میں آپ کو اس وقت بتاؤں گی وہ تفہیم القرآن سے ہی میں بتا رہی ہوں۔ مولانا مودودی کی یہ بات مجھے اس تفسیر کی بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ تمام جو میجر جو مکاتب فکر ہیں، جو ائمہ اربعہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو محدثین ہیں، تو ان کا ویو پوائنٹ سامنے رکھ دیتے ہیں، تاکہ آپ جو ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کے سامنے ایک ویو پوائنٹ آ جائے۔ تو پھر اور ہم کو یہ بات بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، خاص طور سے جب ہم علوم القرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور علوم الحدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، کہ کسی بھی امام نے، اگر ہم اماموں کی بات کریں، امام ابو حنیفہ، مالکی، حنبلی، شافعی، یہ جو ہیں ان میں سے کسی نے بھی، اور مزید ہے، ایک دوسرے کی کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ اختلاف کیا ہو کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے آپ کی تحقیق کے ذریعے سے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کتابوں میں بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دوسرے کی عزت و تکریم کرتے تھے۔ تو یہ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا، اور وہ غزوہ خندق تک پہنچنے تک اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین سب یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق جب کی تیاریاں ہو رہی تھی تو یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 کی فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائے تھے، مگر اللہ کی شان دیکھیے کہ 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد بھی آخر کار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے واپس جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، اور یہ ہمیں ابن ہشام کی جلد نمبر 3
اور صفحہ نمبر 266 میں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ تو یہ دیکھیں کتنی زبردست بات ہمیں پتہ چلتی ہے، گویا یہ اس امر کا اعلان تھا کہ اسلام اب صرف بچاؤ کی لڑائی نہیں لڑے گا یا ڈیفینس نہیں کرے گا، لیکن وہ اٹیک کرنے والوں میں سے بھی ہوگا، یعنی وار آف افینس بھی ہوگی۔ تو یہ تھے وہ تمام حالات۔ تو جیسے میں نے ابھی شروع میں بات کی کہ بیسیکلی یہ تھا کہ مسلمان جیسے غزوہ بدر کی بھی میں نے بات کی کہ بیسیکلی اخلاقی برتری اور ایمان جو اتنا پختہ اور راسخ تھا، اس کے تحت اس غزوے کے اندر جو ہے وہ جنگ جیتی گئی تھی۔ اور یہ تھا کہ کفار یہ دیکھتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں ہیں اور جن کی پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط بھی پیدا کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا ڈھالا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ میں تھوڑی سی تمہید ہی بنا رہی ہوں، تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، تاکہ ہمارے آگے انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوتی چلی جائیں گی۔ جو بری خصلت کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا برائی کی طرف ہی دھیان ہوتا ہے، وہ اپنے ظرف اور اپنے لیول کی لحاظ سے ہی بات کرتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دشمنان اسلام نے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ واقع افک جب ہم پڑھیں گے اور احادیث کے ذریعے سے اس کو تفصیل سے سنیں گے، تو انہوں نے وہاں پر ہی ازواج مطہرات میں سے جو کہ امہات المومنین ہیں، امت کی مائیں ہیں، ان کے اوپر ایک تہمت لگائی گئی اور ان کے کردار کے اوپر اس طرح سے الزام لگایا گیا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں نا کہ حق اور باطل کی جب جنگ ہوگی تو جو حق ہے وہ باطل کا سر توڑ دے گا، اور یہ حق غالب ہونے کے لیے آیا ہے انشاءاللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بلے بیٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چاہا کہ یہ ایک رسم جاہلانہ دور کی تھی جس کو کہا جاتا ہے تبنیت، یعنی کہ اگر کسی کو بیٹا بنایا ہے تو خاندان میں عرب کی تاریخ میں یہ تھا کہ اس کو بالکل اصلی بیٹے کی نا حیثیت دی جاتی تھی ہر لحاظ سے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ہمیں تمثیل کے ذریعے سے، ظاہر ہے ہر بات سمجھائیے نا، کہ انہوں نے فورس کر کے تقریباً تفسیر میں آتا ہے کہ تقریباً حکم کے انداز میں حضرت زید بن حارثہ جو غلام تھے اور حضرت زینب بنت جحش کا جو نکاح کروایا، اور بعد میں جب وہ نکاح نہیں چل سکا تو پھر جو کم ذہن کے لوگ تھے، بد خصلت لوگ تھے، بد فطرت لوگ تھے، کفار، مشرکین اور منافقین میں سے، انہوں نے پھر وہی اپنا رنگ دکھا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اتنے پاکیزہ کردار اور سیرت رکھتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگایا کہ خدا نخواستہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے منہ بلے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ خدا نخواستہ یہ نکاح توڑوایا جائے اور میں ان سے نکاح کروں۔ تو یہ تو ان کی ذہنیت کی بات تھی نا، اصل میں ایسا نہیں تھا۔ لیکن نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی
قول و فعل ہوتا ہے نا، جو ان کا سارا کردار ہوتا ہے، تو یہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی مشیت سے ڈیزائن ہوئی بھی ہوتی ہے. جو کچھ وہ کہتے ہیں، جو کچھ وہ صحابہ کو بھی کہنے کو کرتے تھے یا کسی چیز سے روکتے تھے، اس کو وحی جلی اور وحی خفی بھی کہا جاتا ہے. یعنی نبی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی عمل ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتا تھا. تو اس کے بعد یہ ہوا، کیونکہ یہ رسم کو توڑنا مقصود تھا نا، کہ بعد میں یہ ہوا کہ حضرت زینب کی اور حضرت زید بن حارثہ کی بالکل نہیں بن سکی نا. ایک تو ان کا تھوڑا کلاس سسٹم کا فرق تھا، دوسرا یہ کہ وہی حسب نسب کی جو بات آ جاتی ہے، تو پھر حضرت زینب نے اس نکاح کو نہیں قائم رکھا، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو اپنی زوجہ محترمہ بنایا. تو یہ تھوڑی سی بات تھی. اس کی تمام اور مزید تفصیل اور روایات جو سورہ احزاب میں آتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں موضوع مباحث کے لحاظ سے معاشرتی اصلاح کے لیے کون کون سے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور میں اس کو پوائنٹ وائز 1 2 3 4 جیسے تفہیم القرآن میں ہے اس طرح سے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اگر اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات کرو، کہ کہیں کوئی شخص بے جا توقعات قائم نہ کر لے. یہ سورہ احزاب کی آیات 32 اور 33 ہیں. اگلا نقطہ یہ ہے جو کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ حضور کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہو جانے کو روک دیا گیا، اور ہدایت کی گئی کہ ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. اگلا نقطہ یہ ہے کہ غیر محرم مردوں اور محرم رشتہ داروں کے درمیان فرق قائم کیا گیا، اور حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کے صرف محرم رشتہ دار ہی آزادی کے ساتھ آپ کے گھروں میں آ جا سکتے ہیں. یہ 55 نمبر آیت ہے سورہ احزاب. پھر ایک اور آیت 54، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، بالکل ٹھیک اس طرح جیسے ایک مسلمان کے لیے اس کی حقیقی ماں ابدی طور پر حرام ہوتی ہے. اسی لیے ان کے بارے میں ہر مسلمان اپنی نیت کو پاک صاف رکھے. پھر ایک دو آیتیں اور دیکھیے گا 57 58. مسلمانوں کو وارن کیا گیا، متنبہ کر دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا دنیا اور آخرت میں خدا کی لعنت اور رسوا کن عذاب کا موجب ہے. اور اسی طرح کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کرنا اور اس پر ناحق الزام لگانا بھی سخت گناہ ہے. آیت 59 سورہ احزاب کی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو چادروں سے اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانک لیا کرو اور گھونگھٹ ڈال کر نکلا کرے. یہ آیت نمبر 59 ہے سورہ احزاب. تمام مسلم ممالک میں آپ دیکھیں کہ حجاب کی قسمیں اور پردہ کرنے کی قسمیں، چاہے وہ چادر ہے، چاہے وہ اسکارف ہے، جلباب جس کو کہا جاتا ہے، جو بھی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح سے اپنے آپ کو کور کیا جائے. اب خلاصتاً یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن ٹھیک ٹھیک نفسیاتی موقع پر انسانی زندگی کی اصلاح تعمیر کے لیے کس طرح جو ہے وہ معاشرتی تدابیر کرتا ہے. سورہ نساء 15 اور 16 آیت کے اندر زنا کو معاشرتی جرم قرار دیا جا چکا تھا، لیکن اب سورہ نور میں اس کو فوجداری جرم قرار دیا گیا. حد زنا جس کو ہم کہتے ہیں
کہ جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے غیر شادی شدہ زانی یا زانیہ کو۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ حدیث سے ہمیں اس کا حکم ملتا ہے، جو شریعت کے جب ہم قوانین دیکھتے ہیں کہ جو شادی شدہ اگر زانی یا زانیہ ہے تو اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنسار یا رجم کر دینے کا حکم دیا، اور بعد میں خلفائے راشدین نے بھی اس پر عمل درآمد کیا۔ پھر جناب دیکھیے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بدکار مردوں اور عورتوں سے معاشرتی مقاطعہ کیا جائے، حکم دیا گیا کہ ان کا ٹوٹل جو ہے نا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کے ساتھ نکاح کے رشتے میں یعنی اہل ایمان کو منع کیا گیا کہ ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک حکم مزید آیا جس کو ہم حد قذف کہتے ہیں، اور جو شخص دوسرے پر زنا کا الزام لگائے گا اور ثبوت میں 4 گواہ نہیں پیش کر سکے گا، اس کے لیے 80 کوڑوں کی سزا مقرر کی گئی۔ پھر نیکسٹ آپ دیکھیں حد لیان کا قاعدہ مقرر کیا گیا۔ شوہر اگر بیوی پر تہمت لگائے گا تو اس کے لیے لیان کا قاعدہ مقرر کیا گیا، اور اس کو بھی حد لیان کہا جاتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں واقعہ عفق کا ذکر کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ پر منافقین کے جھوٹے الزام کی تردید کرتے ہوئے یہ ہدایت کی گئی کہ آنکھیں بند کر کے اس طرح ہر آدمی کے خلاف تہمتیں قبول نہ کر لیا کرو۔ پھر سورہ نور میں ہمیں جو آیت ملے گی اس کا ہم ترجمہ انشاءاللہ آگے جب سٹارٹ کریں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو لوگ بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلائیں اور مسلم معاشرے میں فحش اور فواحش کو رواج دینے کی کوشش کریں، ان کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ قطعاً ہمت افزائی یا انکریجمنٹ کے قابل نہیں ہیں بلکہ سزا کے مستحق۔ تو جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کو ہم جیسے ہمارے اسمارٹ فونز میں بھی ایپس ہوتی ہیں نا، اپلیکیشنز ہوتی ہیں، تو ہم ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، سمجھیں، تدبر کریں تو ہمیشہ آج کے لحاظ سے اپلائی کریں، اور جو سوال ذہن میں ابھر رہے ہوں یا کچھ کنفیوژنز ہوں تو اس کو ضرور جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کریں، خود بھی علم حاصل کریں اور اپنی استاذ یا استاذہ سے بھی سمجھ لیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ نور میں بھی یہ آیا ہے کہ لوگ جنرل ایک رول آ گیا کہ لوگوں کو عام ہدایت کر دی گئی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کرے بلکہ اجازت لے کر جائیں۔ عورتوں اور مردوں کو غص بصر کا حکم دیا گیا اور ایک دوسرے کو گھورنے یا تاک جھانک کرنے سے منع کر دیا گیا۔ غص بصر کا مطلب ہے کہ اپنی نگاہ کو جھکا کے رکھنا۔ یہ میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ جو بات ایک کہی جاتی ہے کہ مردوں کے لیے کوئی پردے کے احکام نہیں ہے یا ستر حجاب ایسے کوئی احکام نہیں ہے، تو سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا گیا ہے نگاہ نیچی کرنے کا، اور عورتوں کو بھی جو عورتوں کے تو بہت ہی طویل اور الیبریٹ احکامات ہیں، تو لیکن ان کا جو غص بصر کا ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ سورہ نور کے اندر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں بھی سر اور سینہ کو ڈھانپ کے رکھیں۔ عورتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ اپنے محرم رشتہ داروں اور گھر کے خادموں کے سوا کسی کے سامنے من سور کرنا ہے۔ اب اس میں خادموں کی تفصیل ہے، اس میں ابھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ خواتین کو یہ حکم دیا گیا کہ جب باہر نکلے تو نہ صرف یہ کہ اپنے بناؤ سنگار کو چھپا کر نکلے بلکہ بجنے والے زیور بھی نہ پہنے۔ نیکسٹ، معاشرے میں عورتوں اور مردوں کو تجرد یا کوارا رہنے کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ جو نکاح میں نہیں ہیں ان کے نکاح کیے جائیں۔
لونڈیوں اور غلاموں کی آزادی کے لیے مکاتبت کی راہ نکال دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ان کی مالی مدد کی جائے۔ اس جو عرب کی تاریخ تھی، لونڈیوں سے بھی جو ہے وہ قحبہ گری یا پروسٹیوشن کرائی جاتی تھی، اور جو ان کے مالک ہوتے تھے وہ ان کا جو یہ پیشہ ہوتا تھا اس کا جو ہے وہ مال ظاہر خود رکھتے تھے۔ تو یہ جو کسب کرانا، یہ جو رواج تھا، اس کی سختی سے ممانعت کی گئی۔ اگلی بات، گھریلو معاشرت میں جو ملازم ہیں، نابالغ بچے ہیں، ان کے لیے یہ قاعدہ مقرر کیا گیا کہ جو خلوت کے اوقات ہیں، یعنی کہ صبح دوپہر اور آرام کا جو وقت ہوتا ہے قیلولہ، اور رات کے وقت گھر کے کسی مرد یا عورت کے کمرے میں بلا اجازت اچانک نہ گھس جایا کرے۔ اولاد تک کو اجازت لینے کی عادت ڈالی جائے۔ اگلا حکم، بوڑھی عورتوں کو تھوڑی سی رعایت دی گئی کہ اگر وہ اپنے گھر میں ہے تو وہ اپنے سر سے اپنی اوڑھنی یا دوپٹہ اتار کر رکھ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ وہ جو ہے زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر اپنے آپ کو دکھانے کی نیت سے، اپنی زینت کو ظاہر کرنے کی نیت سے یہ کرے۔ یعنی ہمیں پتہ ہے نا، ظاہر اس کی روح یہی ہے کہ ہر انما الاعمال بالنیات، تو وہ نیتیں خالص ہوگی تو انشاءاللہ عمل بھی پھر اسی لحاظ سے ہوگا۔ اور آج کل تو ویسے بھی فتنے کا دور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ یہ نصیحت کی ہے کہ اگر پھر بھی وہ بڑھاپے میں اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے اوپر ڈالے رہیں تو یہ بہتر بات ہے، پسندیدہ۔ ایک اور حکم، جتنے بھی ہینڈی کیپ لوگ ہیں، اندھے، لنگڑے، لولے اور بیمار، یعنی یہاں پہ چند مثالیں، ان کو یہ رعایت دی گئی کہ وہ کسی کے گھر میں اگر کھانے کی کوئی چیز بلا اجازت کھا لے تو اس کا شمار چوری پہ نہیں ہوگا اور نہ ان کی کوئی گرفت ہوگی۔ نیکسٹ جو حکم ہے کہ قریبی عزیزوں اور بے تکلف دوستوں کو یہ حق دیا گیا کہ وہ ایک دوسرے کے یہاں بلا اجازت بھی کھا پی سکتے ہیں، وہ ایسے ہی جیسے وہ اپنے گھر میں کھا پی سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرے کے افراد کو نا ایک دوسرے کے قریب کیا گیا۔ پھر ان ہدایات کے ساتھ منافقین اور مومنین کی جو تھی وہ کھلی کھلی علامتیں بھی بتائیں، کچھ سائنس بتائے کہ وہ اس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے، تاکہ ہر مخلص مسلمان جو ہے نا وہ ڈفرینشیٹ کر سکے کہ اہل ایمان کون ہے اور منافق کون ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت بھی جو فتنہ تھا اور جو الزام لگائے گئے، بہتان ہوئے، تو اتنی زیادہ اصلاح کرنے کے لیے جو احکام دیے جا رہے ہیں اس میں بہت ہی حکمت ہے، اور وہ گریجولی جو ہے نا وہ ایک جو میں تو سمجھتی ہوں یہ سوشل ریفارمز کے طور پر نا ایک معاشرے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے یہ احکامات آئے، تاکہ وہ ایک ہم کو پتہ ہی ہے کہ صحابہ کی جو ایک جماعت تھی وہ بھی رول ماڈل تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہی دین کو نافذ کرنے کے لیے تھے۔ تو یہ سارے جو مظاہر ہیں، یہ جو مثالیں ہیں، یہ ہمارے لیے تا قیامت قائم رہے۔ میرے خیال ہے آج کے لیے یہ ایک جو دوسرا ابتدائیہ تھا یا یہ تعارف تھا، وہ اس کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرح صدر کی دولت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔